نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا نبي الله. صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. عزیزو دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل کی خدمت کرنے والوں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھنے والوں اور اللہ اس کے رسول کے لیے کسی سے عداوت رکھنے والوں، ایمان، یقین، فیتھ کا اسکیل یہ ہے کہ محبت اللہ کے لیے کی جائے، اور اگر کسی سے عداوت ہو تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ کام آسان نہیں ہے۔ ہم نے ایک سیکنڈ میں یہ بات کہہ دی، لیکن اتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ میں 40 سال سے اس کی تلاش میں ہوں کہ کون آدمی اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور کون آدمی اللہ کے لیے۔ خدا اس کی توفیق عطا فرمائے۔ 8 مارچ 1982، 12 جمادی الاول 1402 میں یہاں فنکشن ہوا۔ خانقاہ قادریہ رضویہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس وقت یہ کمرہ، یہ مکان، یہ سب کچھ نہیں تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ 82 کے بعد آج 1991 ہے۔ آج یہاں خانقاہ بھی ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے، نعتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں۔ نعت خانوں کا ہجوم اس خانقاہ میں موجود ہے۔ یہاں کے بچوں کو کھانا اس وقت دیا جاتا ہے جب یہ نعت پڑھ لیں اور ذکر کر لیں۔ ذکر اور نعت کے بغیر یہاں کے بچوں کو کھانا نہیں دیا جاتا۔ یہ نعت کے لیے ٹریننگ سینٹر بھی ہے، اور سنی رضوی سوسائٹی سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کا یہ پبلیکیشن سینٹر بھی ہے، جو الحمدللہ اتنے سالوں میں یہاں کام ہو رہا ہے، اور اللہ سے دعا کرو کہ یہ قیامت تک کام چلتا رہے۔ آپ شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اپنی سالگرہ میں شرکت کے لیے آیا ہوں۔ مجھے قطعاً سالگرہ سے کوئی دلچسپی نہیں، میں بڑا صاف گو آدمی۔ آپ یہ بالکل نہ سمجھیے کہ میں آپ کے یہاں اس لیے آ کر بیٹھا ہوں کہ کچھ میری تعریف ہو جائے۔ نہیں، مجھے تعریف کی کیا ضرورت ہے؟ میرے دوستو، میرے آقاؤں نے مجھے اتنا بلند کیا کہ مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے ہاتھوں میں شہنشاہ بغداد کا دامن ہے، بے شک۔ میرے سینے میں امام محمد رضا قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ٹرائل میرے لیے نہیں ہے، میرے لیے کوئی امتحان نہیں ہے۔ آج کا دن ان لوگوں کے لیے امتحان کا دن ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی میں قادری ہوں، میں رضوی ہوں، میں سنی ہوں،
I am this and that, یہ تو آپ نے حافظ صاحب سے سن لیا ابھی. آج ان کے لیے ٹرائل کا دن ہے. میں تو اس لیے حاضر ہو گیا ہوں میرے دوستوں کہ ذکر کروں گا, فاتحہ پڑھوں گا اور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں گفٹ پیش کروں گا. حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں حاضر ہو گیا. سالگرہ اور یہ وہ میرے دوستوں ہوتا ہی رہتا ہے, ساری دنیا میں ہوتا ہے. میں اس ٹربن میں جب بھی آیا اللہ کے نام پر آیا, رسول کے نام پر آیا. اس تھوڑی سی دیر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے خوش کرنے کے لیے یا یہ کہ میرے بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے میں انہی لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میرے آقاؤں سے محبت کرتا ہوں. میں انہی لوگوں کا خادم ہوں جو میرے آقاؤں کے خادم ہیں. میرا کانٹیکٹ جس سے بھی ہے ریلیجسلی ہے, اسپرچولی ہے, میرا دنیا کا کوئی تعلق نہیں. میں اس یونٹ 10 میں اسی لیے قیام کرتا ہوں کہ یہاں سے دین کا کام ہو رہا ہے. یہاں سے قادری جم نعرے یا غوث اعظم می زنم, دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم, یہ صدا بلند ہو رہی ہے. اور پبلیکیشن ورک یہاں ہو رہا ہے. آج اسپیشلی ایک بات یہ ہے کہ خانقاہ قادریہ رضویہ نے آپ لوگوں کو بھی دعوت دے دی اور بلا دیا. ویسے یہاں تو کام روزی ہوتا ہے. آج صرف اسپیشل بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت دے کر بلایا گیا ہے کہ بھائی ذکر میں شامل ہو جاؤ. میرے عزیزوں, میرے دوستو, کچھ بات میں آپ سے عرض کروں, اور یہ بات کوئی ایسی نہیں کہ جو میں آج آپ سے عرض کروں گا. یہ تو مجھے کہتے کہتے 20 سال ہو گئے, 20 سال 22 سال ہو گئے, اور آپ سنتے سنتے آپ کو بھی کافی وقت گزر گیا. سنیے, شادی کی مجلس ہو یا فنکشن ہو یا سیلیبریشن ہو یا میٹنگ ہو, یہ ٹرائل اسٹیج ہوتا ہے. اس میں اپنے بھی پہچانے جاتے ہیں اور بیگانے بھی پہچانے جاتے ہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سارا ہی ساؤتھ افریقہ مجھے جانتا ہے, اور ہر جگہ محبت کرنے والے موجود ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی میں مولانا خوشتر صاحب کا مرید ہوں, یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں. لیکن آج یہاں کتنے نظر آ رہے ہیں آپ دیکھیے, گنیے, گن لیجیے, ان کی پیشانی کو دیکھیے, ان کی صورت کو دیکھیے, معلوم ہوگا کہ کتنے ہیں. میرے عزیزوں, میرے دوستو, خالی باتوں سے بات نہیں بنتی. جب تک سامان لاؤ گے نہیں, جب تک ارننگ ہوگی نہیں, جب تک سروس ہوگی نہیں, جب تک کچن میں کچھ پیسہ خرچ کر کے سامان نہیں لاؤ گے, کھانا نہیں ملے گا. پیری مریدی میرے دوستو یہ کسٹم نہیں ہے, یہ اناؤنسمنٹ کا کوئی پیشہ نہیں ہے. میرے دوستو, اس لفظ کو اس دنیا میں بہت بدنام کیا گیا, بہت بدنام کیا گیا. اس لیے میں بہت ڈرتا ہوں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں آپ کا مرید ہوں, تو اب میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم میرا مرید نہیں ہو, لیکن میں بہت ڈرتا ہوں اس لفظ سے, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ پرسنٹیج جو ہے میرے دوستو ختم ہو چکا ہے. اب پیری اور مریدی ایک گیم ہے, ورلڈلی گیم ہے, ورلڈلی کسٹم ہے. لوگ اپنے مقاصد سے آتے ہیں, اللہ اس کے رسول کی محبت کو لیے ہوئے کوئی بھی نہیں آتا الا ماشاء اللہ, جس کو اللہ نے توفیق دی. میری دوستو, اس سلسلے میں بات بہت ہے. آپ سے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہر انسان اپنے اندر وش رکھتا ہے, انٹینشن
انٹینشن رکھتا ہے, ڈیزائر رکھتا ہے. You don't find anyone in this world without desire, without wish and without intention. پھر ہم مرید کس لیے ہوتے ہیں؟ سنیے, یہ میں نہیں کہتا ہوں, میرے غوث پاک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مرید آدمی ہوتا ہے توبہ کرتا ہے کسی کے ہاتھ پر کہ حضور میں توبہ کرتا ہوں, اور جو میرے سنس ہوئے ہیں, جو گناہ ہوئے ہیں, ان سے میں اللہ سے آپ کے تھرو میں معافی مانگتا ہوں. اور یہ جانتے ہو کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا کہ یا تو مرید کا انٹینشن اور وش اور ڈیزائر مرید کا ہو یا پیر کا ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ ادھر بھی انٹینشن ہو ادھر بھی انٹینشن ہو. میرے آقا نے فرمایا کہ تم اپنے پیر کے ہاتھ میں اس طرح ہو جاؤ جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ کا کیا انٹینشن ہے وہ یو نو, دس از یور پرابلم. لیکن میرا انٹینشن کیا ہے؟ میں اپنے پیر کے ہاتھ میں ایسے ہوں کہ جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں. 20 سال سے میرے دوستو اٹھتے بیٹھتے امام احمد رضا, امام احمد رضا, اس کے علاوہ میرے دوستو میں کچھ نہیں جانتا. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پیر کے ہاتھ کو پکڑتے اس لیے ہے کہ حضور میری ڈیزائر کوئی نہیں, میرا پروگرام کوئی نہیں, جو کچھ پاسٹ میں تھا وہ ہو گیا, اب میرا پروگرام یہی ہے جو آپ کا پروگرام ہے. میری ڈیزائر وہی ہے جو آپ کی ڈیزائر ہے, میری وش وہی ہے جو آپ کی وش ہے. اگر میرے دوستو یہ اسٹیج حاصل ہے تو پھر تو الحمدللہ مبارک ہو, اور نہیں تو میرے دوستو یہ ورلڈلی کے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. سنیے, اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطلب ہے بیع, مرید ہوا, ہی آلریڈی از سولڈ. مرید ہونے کا مطلب یہ کہ وہ بیچ دیا گیا. اور جب کوئی چیز بیچ دی جاتی ہے تو میرے دوستو پاور بیچنے والے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا بلکہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو خرید لے. بائر خریدنے والے کے ہاتھ میں پاور ہوتا ہے, جو بک گیا اس کے ہاتھ میں کیا پاور. میرے عزیزوں میرے دوستو, بیعت کا مطلب یہ ہے کہ بک گیا, سولڈ ہو گیا. یہ تو سولڈ ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس اس کا پاور آف وش ہے, پاور آف ڈیزائر ہے, تو وہ غلطی کر رہا ہے اسپریچولی. اور سنیے, ہمارا مذہب صرف مسجد کا مذہب نہیں ہے, شاید آپ کو دھوکہ ہو. ہمارا مذہب یہ نہیں ہے کہ صرف ہفتے میں ایک مرتبہ آن کر اور حلقہ ذکر میں شریک ہو جائے تو ہم سمجھ لیں کہ ہم نے پیری مریدی کا حق ادا کر دیا. ہمارا مذہب بڑا کمپریہنسو ہے, بازار میں بھی ہے, آفس میں بھی ہے, گھر میں بھی ہے, مکان میں بھی ہے. اور میرے دوستو ہر قدم پر we need a guide, اور گائیڈ, اسپریچول گائیڈ میرے دوستو پیر و مرشد ہوتا ہے. عزیزوں اور دوستو, عرض یہ کر رہا ہوں کہ وش اور ڈیزائر جنگ آج کی دنیا میں اسی کی ہے. ہر آدمی اپنا ڈیزائر اور اپنی وش رکھتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ اپنی وش اور اپنا ڈیزائر رکھے, لیکن یاد رکھو کہ مرید ہونے کے بعد, جیسا میرا یہ خیال نہیں, عقیدہ میرے بزرگوں کا بھی عقیدہ یہی رہا کہ جب کوئی مرید ہو تو اس کے بعد اس کی ڈیزائر اور اس کی وش جو ہے وہ شیخ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جو شیخ کہے بس وہی صحیح. میرے عزیزوں میرے دوستو, اس میٹیریل ورلڈ میں آج یہ بڑا پرابلم ہے اور بگ پرابلم ہے
اور آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ یہ پرسنل کرائسس، گھر میں پرسنل کرائسس، سوسائٹی میں پرسنل کرائسس، میٹنگ میں پرسنل کرائسس. کیوں؟ اس لیے کہ میرے دوستو یہاں شیطان ہے، رحمان نہیں ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اگر رحمان اور رحیم ہو تو شیطان نہیں ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ رحمان اور رحیم بھی ہو اور شیطان بھی ہو ایک گھر میں. یا تو رحمان کے جلووں سے گھر کو آباد کرو یا شیطان کو دے دو. یہ یہاں کوئی کمپرومائزنگ نہیں ہے، کوئی کمپرومائزنگ نہیں ہے. 50-50% میرے دوستوں نہیں ہے. آج سارے پرابلم یہی تو ہیں کہ آدمی کام دین کے لیے کام کوئی نہیں کرتا. کوئی اپنے نام کے لیے کرتا ہے، کوئی اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. اگر دین کے لیے ہم کام کریں تو پھر میرے دوست کوئی کرائسس کی بات نہیں. سنو، میرے آپ کے آقا سب کے مولا اللہ اکبر، حضور فاروق اعظم رسول اعظم کے خادم، رسول اعظم کے صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں، بیٹل فیلڈ ہے، اور آپ نے میرے دوستو ایک لیٹر بھیجا اور آرڈر میرے دوستو ایشو کیا، آرڈر دیا. آرڈر یہ دیا کہ خالد ابن ولید کو، کمانڈر ان چیف کو ہم سسپینڈ کرتے ہیں. کمانڈر ان چیف کو ہم ان کی جگہ سے اسٹیٹ سے الگ کرتے ہیں اور عبیدہ ابن الجراح کو کمانڈر ان چیف مقرر کرتے ہیں. میرے دوستو سیٹ چھوڑنی بڑی مشکل ہے. اور جانتے ہو یہ سیٹ اور چیئر کا جو کوشچن وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں آئی ایم ہو، یہ آئی ایم سے الگ ہونا یہ آسان نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم نے آرڈر دیا کہ خالد ابن ولید کو کمانڈر ان چیف کے اسٹیٹس سے اور پوزیشن سے الگ کر دیا جائے اور عبیدہ ابن الجراح کو کمانڈر ان چیف بنایا جائے. بڑے بڑے کمانڈر جو تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ جنگ ہو رہی ہے، بیٹل ہے، اور بیٹل میں اگر آپ کمانڈر ان چیف کو الگ کر دیں گے تو کیا ہوگا، رزلٹ کیا ہوگا. لیکن آرڈر از آرڈر. اور پھر فاروق اعظم کا آرڈر، آپ نے فرمایا کہ مائی آرڈر از آرڈر، میں آرڈر ایشو کر چکا ہوں اور جاؤ دے دو خالد بن ولید کو. اور خالد بن ولید کون ہے؟ وہ معمولی آدمی نہیں میرے دوست، وہ بھی حضور کے صحابی ہیں، کمانڈر ان چیف ہیں، اسد اللہ ہیں، اللہ کے شیر ہیں. جب جنگ لڑائی میں جب وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا میسج اور وہ آرڈر پہنچا، آرٹیکل پہنچا، خالد بن ولید نے اسے پڑھا اور پڑھ کر کے فوراً تلوار عبیدہ ابن الجراح کے ہاتھ میں دے دیا کہ ناؤ یو آر کمانڈر ان چیف اینڈ آئی ایم یور سرونٹ. تلوار دی ہاتھ میں اور بسم اللہ کر کے تلوار لے کر کے اور دشمنوں میں چلے گئے اور لڑنا شروع کر دیا. آپ جانتے ہیں آدمی تو ہر جگہ ہوتے ہیں، وہاں بھی کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اے خالد ابن ولید، ارے آپ کو اتنے بڑے اسٹیٹس سے، کمانڈر ان چیف کا اتنا ہائی اسٹیٹس، وہاں سے آپ کو الگ کر دیا فاروق اعظم نے، اور پھر بھی آپ لڑ رہے ہیں. تو جانتے ہو کیا جواب دیا خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ سنو ایک کوئسچن کے کرنے والوں، میں پہلے بھی عمر سے نہیں لڑتا، عمر کے لیے نہیں لڑتا تھا، اور اب بھی میں عمر کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں. پہلے بھی اللہ اس کے رسول کے لیے لڑتا تھا اور میرا اللہ اس کا رسول پہلے بھی تھا، اب بھی ہے. پہلے بھی میں ان کے لیے لڑتا تھا اور اب بھی میں انہی کے لیے لڑ رہا ہوں. آپ سمجھے؟ آج آپ کسی سے کہہ دیجئے ذرا ریسپیکٹ کسی سے نہ کیجئے، بس ناراض ہو جائیں گے. کیونکہ سیلفش مائنڈ، سیلفش ورڈ ہے میرے دوستوں. کوئی آدمی دین کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، اب سنیں،
میں بتاتا ہوں کہ یہ بیڑی بریدی کا مطلب کیا ہوتا ہے. صلح حدیبیہ پیکٹ. ایک ٹائم آیا، سرکار کے سامنے مکہ تھا، خانہ کعبہ تھا، مسجد عائشہ جہاں عمرہ کرنے کے لیے جب جاتے ہیں لوگ تو مسجد عائشہ میں نفل پڑھ کر کے اور پھر عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، مقام تنزیل. کافروں سے میرے دوستوں پیکٹ ہوا، اور پیکٹ یہ ہوا کہ اس سال آپ عمرہ نہ کریں. اب آپ بتائیے کہ اتنے ٹریولنگ کے بعد مدینے سے لوگ آئے عمرہ کرنے کے لیے، وہ کافر کہتے ہیں کہ صاحب اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے. اچھا صاحب، نمبر 1. نمبر 2، آئندہ سال آپ عمرہ کے لیے آئے لیکن آپ کے ہاتھ میں کوئی آرمز نہ ہو، کوئی ہتھیار نہ ہو، اور کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارا آدمی اگر آپ کے یہاں چلا جائے تو آپ اس کو واپس کریں گے. یو مسٹ ریٹرن ہم، اس کو واپس کیجیے. اور اگر آپ کا آدمی کوئی آ جائے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ میرے دوستو سینس جو ہے ریفیوز کر رہا ہے. سینس ریفیوز کرتا ہے. جی اس سال عمرہ مت کیجیے، سامنے کعبہ ہے، کیوں نہیں عمرہ کریں؟ کیا بات ہے؟ پھر آپ کا آدمی اگر چلا جائے گا مدینہ تو اس کو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. لیکن اگر میرا آدمی، آپ کا آدمی اور کوئی ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. میرے دوستو فاروق اعظم بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق بھی ہے، سارے صحابہ خاموش چپ. یا اللہ اب کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے. میرے دوستو سارے صحابہ پریشان ہے. یا اللہ، ان کے سینس میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیا فیکٹ ہے. جب کسی صحابی نے عرض کیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول. آئی نو ویری ویل مائی پوزیشن. تم نہیں جانتے کہ کیا ہے، میں اللہ کا رسول. چپ. فاروق اعظم بھی پریشان، یا رسول اللہ یہ کیسے، یہ کس طرح سے، یہ سینس میں یہ بات نہیں آ رہی ہے. ساری باتوں کا جواب انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول. پیکٹ ہو گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں میرے دوستو، یہ آرڈر اس آرڈر یہ ہے. حضور نے فرما دیا بس ٹھیک ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. میرے غوث نے کہہ دیا، میرے امام نے کہہ دیا، میرے شیخ نے کہہ دیا، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اس کو کہتے ہیں میرے دوستو سنسیریٹی. اور سنسیریٹی میرے دوستو، وداؤٹ سنسیریٹی، سنسیئر کوئی آدمی فیتھفل نہیں ہو سکتا. جی ڈیوٹیفل نہیں ہو سکتا. ڈیوٹیفل جبھی ہوگا جب فیتھفل ہوگا، جب فیتھفل جب ہوگا جب سنسیئر ہوگا. سنسیئر دیکھیے حضور نے کہہ دیا بالکل ٹھیک. اس کے بعد ایک صحابی مدینہ طیبہ پہنچے. کیسے؟ مکے سے بھاگ کر گئے. ہاتھ میں میرے دوستو بیڑی، اللہ کو کر، پاؤں میں دین، لوہے سے ہاتھ بندھا ہوا، پاؤں بندھا ہوا، کپڑا ان کے پاس کچھ نہیں، اور پتے سے اور ادھر ادھر کی چیزوں سے انہوں نے جسم کو چھپا رکھا. بہت پریشانی کے عالم میں، اور واک کرتے ہوئے، کڑائی کرتے ہوئے وہ مدینے پہنچے. مسلمانوں سنو، دنیا میں اگر رہنا ہے تو سنسیئر بن جاؤ، اور نہیں تو یہ کھیل تماشے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں. افسوس اس کا نہیں ہے کہ ایک آدمی میرے دوست آؤٹ آف دی ریلیجن ہے، آؤٹ آف دی سرکل ہے، اس کا کوئی افسوس نہیں کیے کہ وہ تو ہے. افسوس اس کا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان سرکل ہیں، اور میرے دوست پھر بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے. حضور نے دیکھا اس صحابی کو، یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، دیکھیے میرے ہاتھ، مجھے کافروں نے مارا ہے اور میرے پاس اب کچھ نہیں ہے اور میں چل نہیں سکتا یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، صبر کرو،
لیکن اکارڈنگ ٹو دی پیکٹ تم کو مکہ جانا ہوگا. اب آپ سمجھ رہے ہیں, مکے سے وہ بھاگ کر آئے, اب حضور فرماتے مکہ جانا ہوگا. کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو کہتا کہ یا رسول اللہ میں تو وہاں سے بھاگ کر یہاں آیا ہوں, میرے پاس کپڑا نہیں, مجھے لوگوں نے مارا ہے, یا رسول اللہ میں اب مکہ کیسے جاؤں. لیکن جناب وہ صحابی تھے, وہ اس زمانے کے لوگ نہیں تھے, صحابی تھے, اللہ رو رہے ہیں, پریشان ہیں, لیکن چونکہ آلریڈی نا حضور نے تم کو مکہ جانا ہوگا. میرے دوستو, انہوں نے حضور کی زیارت کی, حضور کو سلام عرض کیا اور واپس ہو گئے, مدینہ نہیں ٹھہرے. اور بیچ میں انہوں نے مڈل میں ایک پلیس ان کو مل گیا, وہاں وہ ٹھہر گئے. اب سنو, اس کے بعد جو بھی صحابی ادھر سے مکے سے آتے وہ حضور کی زیارت کر کے اور وہاں جا کر ٹھہر جاتے. بیچ میں پلیس ان کو مل گیا, ایک اسٹیشن مل گیا, اور وہاں میرے دوستو انہوں نے اپنا ایک ہیڈ کوارٹر بنا دیا. سارے مسلمان ادھر سے آ کر مدینہ نہیں ٹھہرتے, وہاں چلے جاتے. اور اب انہوں نے یہ کیا کہ وہاں ٹھہر کر کے کافروں کا انہوں نے مقابلہ شروع کر دیا. کافروں کو جب مکے والوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ تو بڑا ٹربل ہے ہمارے لیے, اگر یہ مدینے میں رہ جاتے تو اچھا ہوتا, اب یہ یہاں آ گئے تو اب ہمارے لیے ٹریولنگ مشکل ہو گیا, کیونکہ جب ہم ٹریولنگ کریں گے تو یہ لوگ ہم پر حملہ کریں گے. انہوں نے وہاں سے لکھا کہ یا رسول اللہ اس پیکٹ کو میں ختم کرتے ہیں, ہم یہ کروز نکال دیجئے, آپ جو آپ کا آدمی ہو وہ آپ اپنے پاس ہی رکھیے. میرے عزیزوں میرے دوستوں, آپ جانتے ہیں نبی اللہ کا جو ارشاد ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ, اس کے اندر میرے عزیزوں میرے دوستوں حکمت ہوتی ہے. اللہ اکبر. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرید, اور یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں, میں جانتا ہوں کہ ہماری قوم بہت سنتی ہے, لیکن میرے دوستوں سننے سے کچھ نہیں ہوتا. جب تک کسی چیز پر عمل نہ ہو بات نہیں بنتی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرید, اللہ اکبر, سمندر میں وہ ڈوبنے لگا, اور اس نے یہ سوچا کہ اب تو ہم ختم ہو جائیں گے. اتنے میں حضرت خضر آئے علیہ الصلوۃ والسلام, اور حضرت خضر نے اپنا ہاتھ دیا اور کہا کہ لاؤ بھائی میں تم کو نکالتا ہوں اس میں سے. انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں, یہ بتائیے کہ جو میرا پیر ہے وہ زندہ ہے, اللہ نے اس کو طاقت دی ہے. حضرت خضر نے کہا کہ ہاں, غوث پاک کو طاقت دی ہے اور سب کچھ ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر مجھے آپ کی ضرورت نہیں, میں ڈوب جاؤں گا لیکن میں آپ کا ہاتھ نہیں پکڑوں گا. بس حضرت خضر وہاں سے الگ ہوئے اور غوث پاک وہاں تشریف لے آئے, اور انہوں نے کہا اب آؤ میں تمہارا ہاتھ لیتا ہوں, اور میں تمہیں. میرے دل میرے دوستوں, ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ ایک پیکٹ ہے, اور پیکٹ یہ ایک پرومس ہے. اور سوچو کہ ہم لوگ اپنی پرومس کو کتنا ہم پورا کر رہے ہیں, اور ہمارا جو پیکٹ ہے وہ کس طرح, اس کی پوزیشن کیا ہے. عزیزوں اور دوستوں, یہ تھوڑی سی باتیں تھیں جو میں نے عرض کر دی, لیکن یاد رکھو, خوب سوچو اور سمجھو کہ یہ دنیا بنی ہے دنیا کے لیے نہیں, آخرت کے لیے بنی ہے. اس دنیا میں اگر آخرت کے لیے کچھ کرتے ہو تو یہ دنیا مبارک ہو, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس دنیا سے کوئی فائدہ نہیں. میرے عزیزوں میرے دوستوں, ہمیں ابھی بہت کرنا ہے اور بہت کچھ کرنا ہے. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. مسجد انکمپلیٹ, خانقاہ انکمپلیٹ, اور سب سے بڑا پرابلم جو اس وقت ساؤتھ افریقہ میں ہے کہ آدمی نہیں ملتا, آدمی کی شارٹیج ہے. سنسیئر آدمی دور دور تک نظر نہیں آتا, اور یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے. حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں دنیا کے لیے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی دین کے لیے آئے. میرے عزیزوں میرے دوستوں, وقت بڑی تیزی سے چلا جا رہا ہے.
اور گزر رہا ہے، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایج کی بات وہ پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ ایج اسی کی اچھی ہے۔ پرسوں رات کے ذکر میں عرض کیا کہ جس کی ایج زیادہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی بھی زیادہ ہو، اور اگر ایج زیادہ ہے اور نیکی کم ہے تو ایسے ایج سے کوئی فائدہ نہیں۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور یاد رکھو دین کسی کا محال نہیں ہے۔ دین کو ہماری نیڈ نہیں ہے، ہمیں دین کی نیڈ ہے۔ ہمارے جو مشائخ ہیں، غوث پاک ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں، ان کو آپ کی ضرورت نہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ اس لیے خدا کے لیے کچھ کام کرو، اور خالی بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، جانتے ہو بات کرنے کے لیے کچھ کرنا بھی چاہیے، کچھ ایکشن کی ضرورت ہے، کچھ سروس کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ایسی مجلسوں میں لوگ پہچانے جاتے ہیں کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے، اور جو لوگ اپنوں کو نہیں جانتے وہ بیگانے کو نہیں جان سکتے۔ پہلے اپنے آدمیوں کو جانو تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ بیگانہ کون ہے۔ اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، اور عرض کو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم، إياك نعبد وإياك نستعين، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم 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 یا اللہ یا رحمان یا جل جلالک یا اللہ یا حنان یا منان یا کریم 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 یا حنان یا منان یا
کریم یا حنان یا منان یا کریم یا حنان یا منان یا جل جلالہ کا یا اللہ. میرے عزیزوں میرے دوستو، آج کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ میرے لیے تجارت ضروری ہے، انف ہے، ویلتھ پاور میرے لیے ضروری، ہیلتھ میرے لیے ٹھیک ہے، ہیلتھ بھی ضروری ہے، ویلتھ بھی ضروری ہے، لیکن یاد رکھو وداؤٹ فیتھ از نتھنگ. فیتھ از امپورٹنٹ. پہلے فیتھ ہو پھر اللہ ہیلتھ بھی دے گا اور ویلتھ بھی دے گا. میرے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے. اللہ پر بھروسہ رکھو اور پھر دنیا میں کام کرو، آگے بڑھو کام کرو، لیکن بھروسہ اللہ پر ہو. کیوں؟ حسبی ربی جل اللہ، 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 حسبی ربی جل اللہ. دوستو، محبت کا اسکیل یہ ہے کہ جس دل میں محبوب ہوگا اس دل میں دوسرا نہیں رہ سکتا. اگر محبوب ہو اور پھر کوئی اور بھی ہو تو میرے دوستو ہماری محبت جھوٹی ہے. سچی محبت کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ دل میں محبوب ہو تو بس وہی ہو، اس کے علاوہ اگر اور کچھ ہے. اور جانتے ہو، یہ آپ نے کبھی سوچا کہ ملک الموت تشریف لے آئیں گے تو ملک الموت کے بغیر بھی تو روح قبض ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے. یہ قبر میں من ربک کا قادروں کا یہ سب کیا ہے؟ موت کے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، کوئی سورہ یاسین شریف پڑھتا، کبھی آپ نے غور کیا؟ سنو میرے دوستو، یہ اسٹیشن ہے امتحان کے، یہ پلیٹ فارم ہے، اسٹیشن ہے، روٹ ہے امتحان کے. یہاں انسان جج کیا جاتا ہے، یہاں انسان کو جانا جاتا ہے کہ آیا یہ اللہ اللہ اور یا رسول اللہ زندگی بھر کرتا رہا اور کہتا رہا، یہ سچا ہے یا ویسے ہی اس نے ویسے ہی زبان چلائی ہے، دل میں اس کے ہے یا نہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سنو، جیسی تمہاری زندگی ہوگی موت ویسے ہی ہوگی، اور جیسی تمہاری موت ہوگی ویسی تمہارا قیامت میں اٹھنا ہوگا. اگر اللہ اللہ کرتے ہوئے یا رسول اللہ اور یا غوث پاک کہتے ہوئے اگر دنیا سے گئے تو انشاءاللہ تعالی قبر میں بھی آقا ہوں گے، مولا ہوں گے، اللہ کا جلوہ ہوگا، اور قیامت میں بھی یہی ہوں گے. میرے عزیزوں میرے دوستو، اپنے دلوں کو غیر خدا سے پاک کرو، صاف کرو. اور میں بتاؤں کہ غیر خدا صوفیہ کس کو کہتے ہیں؟ سنو، اب میری بات سنو. اگر دولت آپ کو اللہ سے دور کر دے یہ دولت غیر خدا ہے. اگر پرسنالٹی آپ کی دور کر دے غیر خدا سے تو یہ بھی میرے دوستو خدا ہے، غیر خدا ہے. اور اگر بیوی، بچے، مکان، دکان، فیکٹری اگر یہ خدا سے دور کر دے تو یہ سب میرے دوستو غیر خدا ہیں. اور اگر یہ اللہ سے قریب کر دے تو سب اللہ کے محبوب ہیں. یہ سب اللہ کے ہیں. اس لیے سنو، جانتے نہیں ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ میں خلیل الرحمن ہوں، میں اللہ کا دوست ہوں. اور حضرت اسماعیل کو دیکھا، بڑا خوبصورت چہرہ، بڑا حسین چہرہ،
माशाअल्लाह बहुत ब्यूटी थी, थोड़ी सी मोहब्बत बेटे की नेचुरली दिल में आ गई। रब ने कहा कि तुम कहते हो कि मैं खलीलुर रहमान हूं और अपने बेटे से भी मोहब्बत करते हो। ए इब्राहिम, या तो तुम मुझसे मोहब्बत करो या बेटे से मोहब्बत करो, दो मोहब्बत एक दिन में नहीं हो सकती। अच्छा जाओ, अब तुम मेरे नाम पर अपने बेटे को कुर्बान कर दो, जाओ। जानते हो फिर क्या हुआ मेरे दोस्तों? जब हजरत इस्माइल की मोहब्बत दिल से निकल गई और वो कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए और कुर्बान भी कर दिया, तो रब ने फरमाया कि ए इब्राहिम, अब तुम सच्चे हो, क्योंकि ये तो ट्रायल था, ये तो इम्तिहान था कि इब्राहिम का दावा ये है कि वो खलीलुर रहमान है, तो उसके दिल में इस्माइल की मोहब्बत कैसे होगी? और जानते हो कि जो आदमी अल्लाह की बात मानता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बात भी मानता है। रब ने फरमाया इब्राहिम आग में कूद जाओ, उन्होंने कहा बहुत अच्छा। रब ने कहा इब्राहिम अपनी जवान बीवी को काबे में छोड़ दो, बहुत अच्छा। रब ने कहा कि ए इब्राहिम जाओ और ये जो बेटा है तुम्हारा, इसकी गर्दन पर छुरी चला दो। हजरत इब्राहिम ने कहा बहुत अच्छा। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर हजरत इब्राहिम ने अर्ज किया, है अल्लाह काबे को आबाद कर, मेरे बेटे से आबाद कर, मेरे खानदान से आबाद कर। रब ने किया बहुत अच्छा। मेरे खानदान में आखिरी नबी को पैदा कर। रब ने कहा बहुत अच्छा। ऐ अल्लाह मेरा बेटा जमजम को आबाद करेगा, खाने काबा को बनाएगा। रब ने कहा बहुत अच्छा। मेरे दोस्तों, जो रब की बात मानता है, रब अपने फजल करम से उसकी बात मानता है। माफी कल्बी गैरुल्लाह, 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 माफी कल्बी गैरुल्लाह। जल्ला जलालुका या अल्लाह। खड़े हो जाइए, अर्ज कीजिए अल्लाह अल्लाह या अल्लाह, 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 अल्लाह अल्लाह या अल्लाह। ऐ मेरे गौस, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला, आज तेरे गुलाम तेरी बारगाह में हाजिर हैं, इसीलिए कि जिस तरह आज ये अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, इनका खात्मा भी अल्लाह अल्लाह पर होगा। हमारा खातिमा बिल खैर होगा, रजा का खातिमा बिल खैर होगा, और वो हुआ। हमारा खातिमा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस, तलब का मुंह तो किस हामिल है या गौस,
مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث